اگر آپ یہ ممبرین شیٹ لگا لو گے تو یہ تو گھر سلپ مار جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا جوائنٹ نہیں بنتا، گھر گر جائے گا. تو آج اس طرح کے جو خطرناک آئیڈیاز ہیں ان کو بھی ہم رد کریں گے. ابھی آپ نے یہ ہمارے پیچھے دیکھا ہے کہ ممبرین شیٹ جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور یہاں پہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ وہاں پہ ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں. اچھا، اب کئی لوگوں کا نا یہ کویشچن ہوتا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ممبرین شیٹ کے اوپر اب آپ چنائی کرو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بونڈ نہ بنے اور بلڈنگ سلپ کر جائے. واہ یار، مطلب بلڈنگ تو ایسی ہے نا جیسے آپ اس کو دھکا مارو گے تو گر جائے گی. بھائی جو یہ بلڈنگز ہوتی ہیں، یہ ہماری جو بلڈنگز ہیں، یہ جو بلڈنگ کھڑی ہیں، یہ کھڑی ہیں اپنے وزن کی وجہ سے. جس طرح ایک ہاتھی کو آپ جتنا مرضی دھکا مارے وہ نہیں ہلتا، اسی طرح یہ بلڈنگ بھی اپنے ڈیڈ لوڈ کی وجہ سے کھڑی ہے، ٹھیک ہے. ان کو جب تک آپ کوئی دھکے شکے نہیں لگائیں گے، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی سخت قسم کا زلزلہ نہیں آئے گا، تو یہ بلڈنگ کہیں جانے نہیں لگی. اور بالفرض اگر میں یہ ممبرین شیٹ نہیں لگاتا تو یہ نیچے ڈی پی سی ہے، ڈی پی سی کے اوپر میں نے اپنی جس طرح اگر چنائی کرنی ہے تو کنکریٹ اور چنائی کا بھی تو کوئی بونڈ نہیں بنتا نا بھائی. کنکریٹ اور چنائی کا بھی تو بونڈ نہیں بنتا. جیسا پیراپٹ والز ہیں، پردے کی دیواریں، ان پہ کریک کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ چنائی کا اور کنکریٹ کا بونڈ ہی نہیں بنتا. تو بھائی یہاں پہ آپ کیسے بونڈ بنا دیں گے؟ تو یہ ایک فضول بات ہے، ایک بے منطقی، غیر منطقی یہ بات ہے، نان ٹیکنیکل یہ بات ہے. کیونکہ بلڈنگ کی جو لوڈنگ ہے، بلڈنگ جو کھڑی ہوئی ہے، وہ اپنے وزن کی وجہ سے کھڑی ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو 10 فٹ اونچی 10 فٹ لمبی دیوار بنائیں اور اس پہ آپ نے چھت نہیں ڈالنی. تو وہ دیوار اگر کوئی 2 بندے یا 3 بندے 9 انچ کی دیوار ہے اس کو دھکا دیں گے نا بھائی تو وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے. ہاں، اگر اس پہ چھت کا وزن آ گیا تو وہ دیوار نہیں گرنے والی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے تو یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہوتے ہیں نا. ہم اگر ادھر تک پہنچے ہیں، آپ کو ایک بات ویڈیو پہ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے بیک گراؤنڈ آف ایجوکیشن، لیبارٹری ٹیسٹنگ اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو خیر، اٹس اے ویری افیکٹو میتھڈ، یہ والا میتھڈ ہے. اور ایک الٹرا کیمیکل یا کیمیکل کوٹنگ آپ الٹرا والوں کی یا سیکا والوں کی لگائیں تو دونوں میتھڈس کی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ممبرین شیٹ ہے یہ تو ایکسٹینسولی ہم پہلے بھی بیسمنٹ کے لیے واٹر پروفنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. تو اب یہ ڈی پی سی کی واٹر پروفنگ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اور میں اس کو ریکمینڈ کروں گا، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ریکمینڈ کروں گا. یہ ہونی بھی چاہیے، استعمال بہتر ہے، اور اس کا رزلٹ بھی امید ہے اچھے آئیں گے. کیونکہ یہ ایک بیریئر بنا رہا ہے نا، یہ ایک جوائنٹ بنا رہا ہے، جوائنٹ تو نہیں کہہ سکتے، ایک بیریئر بنا رہا ہے فرام فاؤنڈیشنز اور اپر فلور کا جو بریک ورک ہے اس کے درمیان یہ بیریئر بنا رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو پانی ہے جو بیسیکلی اس مٹی سے آتا ہے وہ اوپر سیپ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں نمی جو ہے نا وہ 3 جگہوں سے آتی ہے: بارش کے پانی سے، پائپنگ سے جو آپ کی لیکیج ہو، اور اس گھسو سے آپ کی جو مٹی ہے نا، نمی ہے نا، وہ اس نے اوپر آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ ایک ربر ٹائپ کا ایک مٹیریل لگا دیں گے تو ہوپ فلی یہ نہیں جائے گی. بٹ 100% واٹر پروف کہنا وہ ایک غلط بات ہے. واٹر ریزسٹنٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے. یہ 100% واٹر پروفنگ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ 100% واٹر پروفنگ کی گارنٹی نہیں ہے. یہ واٹر ریزسٹنٹ جو ہے نا ایک بہت اچھا میتھڈ جو ہے نا یہ ہو جائے گا. تو امید ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنائی ہے. بہت عرصے سے لوگ اور ہمارے کلائنٹس اس چیز کا اصرار کر رہے تھے کہ یار آپ لگتا ہے ڈی پی سی پہ ممبرین شیٹ نہیں ڈالتے. بھائی میں پہلا بندہ ہوں پاکستان میں جس نے ممبرین شیٹ کو یوٹیلائز کیا تھا آج سے تقریباً 4-4.5 سال پہلے بیسمنٹ کے لیے. اور میری ہی سب سے زیادہ ڈیٹیل ویڈیوز اور ریسرچ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. تو ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو ہم نے اگر بنائی نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے. وی گیٹ لیٹ، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹائم نہیں مل پاتا، اپلوڈنگ ڈیوریشن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کا، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا.